لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آمین لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات وقات اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے حوالے سے قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ لوگ
نماز قائم کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو نماز قائم نہیں کرتے، جو بے نمازی ہیں۔ جو نماز قائم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت بھی دی ہے، اور جو بے نمازی ہیں ان کے انجام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ایک تیسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس نماز کا اس کو فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ اگلی آیت میں بتا دیا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کی نماز کا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہماری نماز میں بھی ان میں سے کوئی چیز موجود تو نہیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے رہیں وہ غلطی ہماری نماز کے اندر موجود ہو اور ہمیں اس نماز کا فائدہ نہ پہنچے۔ میں آپ کے سامنے 8 امور کا تذکرہ کروں گا، 8 کاموں کا تذکرہ کروں گا۔ ان 8 میں سے اگر کوئی ایک بھی ہماری نماز میں موجود ہے تو پھر ہماری نماز سستی والی ہے، ہماری نماز وہ ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ 8 امور وہ ہیں جو نماز پڑھنے کے متعلق ہیں، یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے ان میں یہ غلطیاں ہیں۔ ان 8 امور کے علاوہ کچھ سستیاں ایسی ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ ایک سستی یہ ہے کہ انسان یا تو فجر کو عشاء کی نماز پڑھے ہی نہ بالکل، یا جان بوجھ کے لیٹ کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کا جو سب سے بھاری نماز ہے وہ فجر و عشاء کی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ منافق بندہ عصر کی نماز کو جان بوجھ کر لیٹ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے وہ تیزی سے اٹھتا ہے، جلدی سے وضو بناتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یعنی عصر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، ان 3 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہنا اور جب ٹائم ختم ہونے لگے تو انسان بھی جلدی جلدی پڑھ لے، یہ نماز پڑھنے میں سستی ہے۔ اب وہ امور، وہ کام جو انسان نماز پڑھے لیکن پھر بھی ان کاموں کی وجہ سے اس کی نماز کا فائدہ نہیں۔ سب سے پہلا کام کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس کے بعد سنت ادا کرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو چاہے کوئی اور نماز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پہلے فجر کی سنتیں ادا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ وہ نماز جو ہمارے ساتھ ادا کی ہے یا وہ نماز جو
جو وہ اکیلے پڑھی ہے، یعنی سنتے اس نے اکیلے پڑھی اور فرض اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے، لیکن اسے کیا کہا کہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اسے کہا کہ جب فرض نماز پڑھی ہو جائے تو پہلے فرض نماز پڑھو، اور چونکہ فجر کا ٹائم تھا تو اسے کہا کہ اگر تمہارے فجر کے سنتے رہ جائیں تو ان کو فرض نماز کے بعد ادا کر دو۔ مطلب جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد اگر انسان اپنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی وہ نماز قبول نہیں ہے، اس کی وہ نماز رد ہے۔ تو اس لیے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس وقت چاہے سنتے ہوں چاہے نفل ہوں، ہم نے سب کچھ چھوڑ کر پہلے فرض نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے اپنی سنتے نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کام، اگر کسی آدمی کی شلوار کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کی نماز نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی اپنے تہہ بند کو شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ، یعنی یہ نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو بلکہ کیا کہا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ وہ آدمی گیا دوبارہ وضو کر کے آیا، جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بھیجا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ وہ آدمی گیا پھر وضو کیا، یعنی تیسری طرح وضو کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس نے وضو کیا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور دو دفعہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا، یعنی اس کے وضو کی چوتھی مرتبہ بنتی ہے، جب تیسری مرتبہ کہا جاؤ وضو کر کے آؤ تو ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے بار بار وضو کا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ چپ کر جاتے ہیں، آگے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنے تہہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، اور ٹخنے سے نیچے لٹکا کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ بھائیو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر تہہ بند کا کپڑا شلوار کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو نماز تو دور بندے کا وضو ہی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو، بلکہ کیا کہا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو دوسرا کام جو اگر ہماری نماز میں ہو تو ہماری نماز رد ہے، قبول نہیں، وہ ہے تہہ بند کا ٹخنے سے نیچے ہونا۔ اس کے بعد تیسرا کام، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے سلام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا، دوسری مرتبہ نماز پڑھی اس نے، پھر آیا، آ کے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی پھر واپس گیا، تیسری مرتبہ اس نے نماز پڑھی۔ جب واپس آیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جتنا تم آسانی سے قرآن پڑھ سکو اس کو پڑھو،
بعد پھر رکوع کرو اور رکوع اچھی طرح کرو. جب اچھی طرح رکوع کر لو تو اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح کے ایک مطمئن بندہ جس سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر تم سجدہ کرو اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. اور جب تم اچھی طرح سجدہ کر لو تو پھر سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھو تو اچھی طرح بیٹھو. اب دیکھیں، اگر ہم غور کریں اس حدیث کے اوپر تو ہمیں 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک، جب ہم نے رکوع کرنا ہے تو اچھی طرح کرنا ہے، اور جب رکوع کرنے کے بعد ہم نے کھڑا ہونا ہے تو اس طرح کھڑا ہونا جس طرح ایک مطمئن بندہ کھڑا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کو بھی ہم نے اچھی طرح ادا کرنا ہے. اور جب ہم نے سجدہ کر لیا تو ہم نے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے تو ہم نے اچھی طرح بیٹھنا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس نمازی کی نماز میں ان چاروں میں سے یا تو چاروں غلطیاں تھیں یا چاروں میں سے کوئی ایک غلطی تھی. یا تو اس نے رکوع ٹھیک نہیں کیا. اگر اس نے رکوع ٹھیک کیا ہے اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوا، اور اگر اس نے دونوں ٹھیک کیے ہیں تو اس نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا. اور اگر اس کے تینوں چیزیں ٹھیک ہیں، آخری چیز وہ 2 سجدوں کے بعد اچھی طریقے سے بیٹھا نہیں، اگر ان چاروں میں سے اس کی ایک بھی غلطی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور رکوع اور سجدے کے درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اگر وہ رکوع ٹھیک کرتا تھا، سجدہ ٹھیک نہیں کرتا تھا، اور اگر سجدہ ٹھیک کرتا تھا، رکوع ٹھیک نہیں کرتا تھا. 60 سال آدمی نماز ادا کرتا رہا لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. تو حضرات سواکار، اگر ہم مسجد آ ہی گئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو ہمیں نماز کو آرام و سکون کے ساتھ مطمئن ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اٹھنا، سجدہ اور سجدے کے درمیان بیٹھنا، ان چاروں جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقفہ تھا، جو ٹائم تھا، تقریباً برابر ہوتا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رکوع کرتے اتنی دیر پھر رکوع کے بعد کھڑے رہتے، اتنی ہی دیر پھر سجدے میں لگاتے، اتنی ہی دیر پھر سجدے کے بعد بیٹھتے. یعنی یہ چاروں چیزیں یہ نماز کے لیے اتنی اہم ہے. اگر ان چاروں میں سے کسی ایک میں بھی ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے تو ہمیں پھر اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ ٹوٹل ہو گئے 6 کام، 6 امور جن کی وجہ سے ہماری نماز رد ہو سکتی ہے یا ہماری نماز سستی کا شکار ہو سکتی ہے. اس کے بعد دیکھیے، جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو سورۃ فاتحہ نماز کا ایک لازمی حصہ ہے. اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ام القرآن یعنی فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. ادھر عربی میں استعمال ہوا لفظ لا صلاۃ. جب عربی میں کسی لفظ سے پہلے لا کا لفظ لگ جائے تو لا کے بعد جو آگے لفظ آ رہا ہوتا ہے، لا اس کی مکمل جنس کی نفی کرتا ہے.
اس صلاۃ میں ہر قسم کی نماز آ جاتی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے، چاہے سنت، چاہے نفل، چاہے عید کی نماز ہے، چاہے جمعے کی نماز، اور چاہے نماز جنازہ۔ جو بھی نماز اگر انسان اس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنے میں مشکل پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اس حدیث میں اس چیز کی واضح دلیل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز میں اگر کوئی بندہ درود شریف نہ پڑھے تو اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جلدی کی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا اور دعا مانگنے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز پڑھو اور سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اور اس کے بعد درود پڑھو، اور اس کے بعد دعا پڑھو۔ تو پھر دیکھا کہ ایک صحابی جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو کہا کہ اب جو تم نے مانگنا ہے وہ تم مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی درود بھی نماز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ درود نہ پڑھے تو بھی نماز میں جلدی کر رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی نماز میں جلدی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو جنتوں کے وارث ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، غور کیجیے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ماحول درست نہیں، جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ماحول میں یہ چیزیں موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ ہماری نمازیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہماری نمازیں وہ والی ہیں، ہماری نمازیں سستی والی ہیں، ہمیں ان کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ان 8 امور کا تذکرہ کر دوں جن میں سے اگر کوئی ایک بھی ہماری نماز میں موجود ہو تو ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جب فرض نماز پڑھی ہو جائے اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو۔
فرض نماز جب کھڑی ہو جائے سب سے پہلے ہم نے فرض نماز پڑھنی ہے. جب ہم نماز کے لیے وضو کر لیں تو ہمارا تہبند یعنی جو شلوار ہے اس کو ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. آپ نے دونوں حدیثیں سنی, ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, ایک کو کہا جا کے دوبارہ وضو کر کے آؤ. اسے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ دوبارہ نماز پڑھو, لیکن جو تہبند کا ٹخنے سے نیچے ہونا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ٹخنے سے نیچے ہو تو نماز تو دور, بندے کا وضو ہی نہیں رہتا. تو دوسرا کام جو ہماری شلوار ہے اس کو ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر جب ہم نے رکوع کرنا ہے ہم نے مطمئن طریقے سے اچھے طریقے سے رکوع کرنا ہے. جب ہم رکوع کر لیں اس کے بعد ہم نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو اس طرح کھڑا ہونا ہے جس طرح ایک مطمئن بندہ کھڑا ہوتا ہے. جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے, اور جب ہم سجدہ کر لیں سجدے سے اٹھنا ہے تو ہم نے بیٹھنا ہے تو اچھے طریقے سے بیٹھنا ہے. اور حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 4 جگہیں ہیں رکوع, رکوع سے اٹھنا, سجدہ اور سجدے کے درمیان بیٹھنا, ان چاروں جگہ پر ہمارا جو وقفہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ برابر ہونا چاہیے. جتنی دیر ہم رکوع میں لگاتے ہیں کوشش کریں کہ اتنی دیر ہم کھڑے بھی رہیں مطمئن طریقے سے. اس کے بعد ہم اتنی ہی دیر کوشش کریں کہ ہم سجدہ کریں, اور جب ہم سجدہ کر چکیں تو پھر ہمیں اتنی ہی دیر سجدے کے بعد بیٹھنا بھی چاہیے. اس کے بعد جب ہم نماز شروع کر لیں تو سورۃ فاتحہ نماز کا ایک لازمی حصہ ہے. سورۃ فاتحہ اور درود شریف یہ پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ بندہ ان کو نماز میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ہم نے ابھی تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے قربانی کی ہے. قربانی کا ہم میں بہت زیادہ جوش تھا, بہت زیادہ جذبہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کریں. دیکھیں قربانی ایک سنت ہے جو صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے, لیکن قربانی سے زیادہ جو فرض ہے وہ نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ پر قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا. ان دونوں جگہوں پر پہلے نماز کا ذکر ہے پھر قربانی کا ذکر ہے. اگر ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کی قربانی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے پہلے کیا ہے, ہم پہلے فرض کو ادا کریں. اگر ایک بندہ فرض ہی ادا نہیں کرتا تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے گا؟ تو نماز جو ایک دن میں ہمارے اوپر 5 مرتبہ فرض ہے, ہمیں نماز کو اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ مطمئن طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں قبول ہوں اور آخرت میں ہم جنت کے وارث بن جائیں, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.